اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو ایمان کا نور عطا فرمایا ہے اور اس نور کے ساتھ ساتھ اس انسان کو عقل و شعور بھی دیا ہے، سمجھ دی ہے، یہ انسان آج معاشرے میں رہتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ جو مختلف حالات ہیں، مختلف فتنے ہیں، مختلف گناہ ہیں، مختلف جگہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج ایک مسلمان کی سوچ ہے اور فکر ہے۔ وہ سوچتا ہے میں اپنے گھر کے اندر کیا کروں، جہاں میں کوئی غلط بات دیکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دیکھتا ہوں، یا اپنے ادارے کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں کوئی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ آج کی نشست میں یہی موضوع ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو ہم پورا نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیونکہ اس کا نقصان خود اس انسان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اس کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ یہ خاموش ہو کے بیٹھا ہے، آنکھیں چرا کر بیٹھا ہے، آنکھیں پھیر کر بیٹھا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کی زندگی اپنی گزر رہی ہے۔ جی نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ یہ انسان بھی پھر بعض باتوں کو برداشت اس کو کرنا پڑے گا، نقصان اس کو بھی پہنچے گا۔ اس لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں سے ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت امت کے ایک ہمارا فریضہ قرار دیا، ہماری ذمہ داری قرار دی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ بسا اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اگر یہ کام کرنا شروع کر دوں گا تو بیوی سے بھی لڑائی ہوگی، بچوں سے بھی لڑائیاں ہوں گی، بھائیوں سے بھی لڑائیاں ہوں گی، میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ بڑی مشکل زندگی ہو جائے گی پھر، کیونکہ نیکی کی تلقین کرنا، امر بالمعروف، نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کا حکم دینا، نیکی کے لیے دوسرے کو کہنا، اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر غلط بات سے روکوں، نہی عن المنکر کروں تو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوستوں میں، دفتروں میں، اداروں میں اگر میں کرتا ہوں تب یہ انسان کہتا ہے کہ جی مجھے پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رکاوٹیں ہیں۔ کیا کرنا چاہیے آخر، کیسے کریں؟ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ایک کشتی میں بہت سے مسافر سفر کر رہے ہوں اور اس میں ایک نچلی منزل ہو، ایک اوپر والی منزل ہو، بڑی کشتی، بڑے بحری جہاز جیسے ہوتے ہیں، تو نیچے والے جو ہیں وہ اوپر پانی لینے کے لیے جائیں تو اوپر والے ان کو پانی نہ لینے دیں کہ آپ یہاں پانی لیتے ہو اور پھر یہاں پانی بھی گرا دیتے ہو، آپ لوگوں کو پانی نہیں لینے دیں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو نچلی منزل والے ہیں
وہ صاحب اپنی ہی سیٹ، اپنی ہی نشست جو ان کی سیٹ ہے، اسی سیٹ کے نیچے سوراخ کر کے پانی لینا چاہے. یہ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کر کے پانی لینا چاہیں کہ یہ تو میری جگہ ہے نا، میں جو مرضی کروں. جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، خام خواہ آپ مجھے تنگ کرتے رہتے. یہ لوگوں کا ایک بڑا اہم جواب ہے. جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں تو لوگ یوں ہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیوں تنگ کرتے ہیں خام خواہ، کیوں ماحول گھر کا خراب کیا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی نشست کے نیچے سوراخ کر کے پانی لینا چاہے تو فرمایا فَإِن مَنَعُوا نَجَوْا، فَإِن مَنَعُوا نَجَوْا، اگر یہ سارے مل کر اس بندے کو روک لیں گے، نجو، سارے نجات پا جائیں گے. اور اگر اس بندے کو اس حرکت سے نہیں روکیں گے، سارے ڈوب جائیں گے. ہم معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر ہیں، ایک کشتی میں سوار ہیں، ایک ادارے کے اندر ایک کشتی میں سوار ہیں، ایک جگہ ہم اٹھتے بیٹھتے ایک کشتی میں سوار ہیں. اور اگر ہم اس کشتی کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو نہیں روکیں گے ایسے کاموں سے جس سے پوری کشتی ڈوب سکتی ہے، پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے، پورا ادارہ تباہ ہو سکتا ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے. رہا یہ سوال کے لیے اہمیت سمجھ میں آ گئی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انسان چھوڑ دے تو اس کے نقصانات پھر کشتی میں باقی جو سوار لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور مشکات شریف میں ایک حدیث بہت عجیب مضمون کی آئی اس بارے میں کہ اگر لوگ معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو ایک وقت ان پر ایسا آئے گا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. آپ نے اپنی ذمہ داری کو معاشرے میں کیوں پورا نہیں کیا؟ پھر حالات بگڑ گئے تو اب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں کہ اس انسان نے اپنی ذمہ داری کو معاشرے میں رہتے ہوئے پورا کیوں نہیں کیا. اس لیے آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ انسان چھوٹے سے گناہ کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بظاہر معمولی سی نافرمانی نظر آ رہی ہو، ایک مرتبہ بھی نظر آئی، بھرپور کوشش کیجیے اس کو صاف کرنے کی، اس کو دھونے کی، بھرپور کوشش کیجیے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ. جیسے سفید کپڑا پہنا ہو اس پہ چھوٹا سا داغ لگ جاتا ہے، بڑا نمایاں ہو جاتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے میں اس کو جلدی سے دھو لوں. نہیں دھوئے گا تو ایک داغ، دوسرا داغ، تیسرا داغ، چوتھا داغ، وہ کالا ہو جائے گا کپڑا داغ لگ لگ کے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے کپڑے کی مثال کیوں دی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، جب یہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، پھر دل صاف ستھرا. اور اگر یہ انسان گناہ کرتا ہے ایک داغ پڑتا ہے، پھر توبہ اور استغفار نہیں کرتا، پھر اور گناہ کرتا ہے، ایک اور داغ پڑتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ انسان پھر اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. جب گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ اور استغفار کیوں کرے گا؟ وہ کہے میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، یتیموں کا حق مار رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، بہن کا حق مار رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں بالکل ٹھیک، سود کھا رہا ہوں بالکل ٹھیک. وہ تو اس کو اس کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے لہجے کے ساتھ، بڑے اچھے عمل کے ساتھ ہی کام کرنا ہے.
اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ یہ رب کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے بچنا، یہ رب کا راستہ ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو آپ کیجئے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیے، یہ رب کا راستہ ہے۔ اور کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہے، کوئی پیچیدہ راستہ نہیں ہے۔ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کیجئے، وہ معروف کہلاتی ہیں نا، وہ اچھی باتیں، امر بالمعروف، اور منکر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی جن باتوں سے روکا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو منع کیا ہے ان سے روک دینا اگلے کو۔ تو رب کا راستہ کیا ہے؟ جن باتوں کا حکم دیا ہے یہ انسان اس کو کرے، جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ اور ذمہ داری دائیں بائیں لوگوں کی کون سی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا اس کو اچھے سے کام کی تلقین کیجیے، اس کو اچھے کام کی طرف لائیے۔ برا کام کر رہا ہے تو اس کو اس برائی سے روکیے، یہ ذمہ داری ہے۔ نہیں پورے کرے گا یہ کام، یہ دونوں کام نہیں کرے گا، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کے اثرات اس کو خود بھی سامنے آئیں گے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد اثرات ظاہر ہوتے۔ لیکن اب وہ شروع کے سوالات کہ جناب اگر ایسا کرے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہو تو 3 باتوں پہ غور کیجئے گا، 3 باتوں پر۔ آپ حق بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات غلط ہے بھائی نہ کریں، آپ حق بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اچھی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، فلاں بات کا حکم دیا ہے، یہ بات کیا کریں، آپ یہی کہنا چاہتے، حق بات کہنا چاہتے، اس کے لیے 3 باتوں پہ توجہ رکھنی ہے۔ نمبر 1، وہ بات حق ہو، وہ بات حق ہو، آپ کی اپنی مرضی اپنی سوچ نہ ہو، کیونکہ اپنی مرضی اور اپنی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، دین یہ کہتا ہے نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے فرما لیجئے کہ وہ بات حق، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ایک بات تو یہ۔ نمبر 2، وہ بات کہنے کی نیت حق ہو، نیت حق ہو۔ نمبر 3، طریقہ حق ہو، طریقہ حق ہو، طریقہ صحیح ہو۔ اب میں اس بات کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ جو اگر ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر گھروں میں شروع کر دیں گے، اپنے ساتھیوں میں شروع کر دیں گے، دوستوں میں شروع کر دیں گے، یہ تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، ادارے کا ماحول خراب ہو جائے گا، کیا کریں؟ جواب عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام، یہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ بات طے فرما لیں کہ جو بات یہ انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کر رہا ہے یہ بات حق ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، نیت حق ہو، اگلے کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، اگلوں کو دوسرے کے سامنے نیچے دکھانا مقصود نہ ہو، ڈیگریڈ کرنا مقصود نہ ہو، اس کی تحقیر مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو متقی زیادہ ظاہر کرنا، پرہیزگار ظاہر کرنا، میں نیک ہوں زیادہ، یہ ظاہر کرنا مقصود نہ ہو۔ اور یہ عرض کر دوں کہ جب دوسرے انسان سے بات کی جائے تو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ خاص طور پر بڑا حساس رہیے گا، اگر بیوی کو بھی ٹوک نہ ہونا کسی بات پر تو اپنے ماں باپ کے سامنے نہ ٹوکیے۔ میں بات کر رہا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، موضوع ہمارا صرف یہ ہے، گھر کی باتیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے بیوی بھی ایک حساس انسان ہے، وہی بات اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی بندہ کہہ دے
اور وہی بات تنہائی میں الگ کہہ دے، آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس انسان کو مزہ بہت آتا ہے اس وقت جب یہ بیوی کو ذلیل کرتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ ماں باپ کہتے ہیں واہ دیکھا نا، یہ ہے نا بات، ہمارے سامنے بیوی کو ذلیل کیا ہے، یہ بیوی کے نیچے نہیں لگا ہوا۔ ماں باپ بڑے خوش ہو گئے اور گھر اجڑ گیا، گھر اجڑ گیا۔ یہ دین نے یہ نہیں سکھایا، میرے عزیزان محترم، دین نے یہ نہیں سکھایا۔ آج غلطی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سمجھدار اولاد، میں نے نوجوان بھی نہیں کہا، میں نے کہا سمجھدار اولاد۔ بچہ نوجوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے 15-16 سال کی عمر میں، لیکن آج 11, 12, 13 سال کا بچہ بھی بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ابا جی، میرے بھائی، میرے یہ عزیز، یہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو سمجھدار بچے اور بچیاں ہوں ان کی اصلاح کے لیے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ بات حق ہو، اب نیت حق ہو، اس انسان کی نیت میں فطور نہ ہو۔ نمبر 3، طریقہ حق ہو، طریقہ حق ہو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے فساد مچنے کا اندیشہ ہے یا فساد ہو رہا ہے، طریقہ بدلیے، اپنا انداز بدلیے۔ انشاءاللہ العزیز امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اللہ آسان کر دے گا، اللہ آسان کر دے گا۔ انداز حاکمانہ نہ ہو ایسا کہ جیسے حکم دینا منوانا مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، دو کیٹیگری بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا، یہ اس کے ماتحت ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے اولاد ہے، شاگرد ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے وہ افراد کے جن کے عمل کے بارے میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ روک سکیں ان کو برائی سے، کم از کم اس برائی سے کہ جس کا تعلق آپ کے اس میدان کے ساتھ ہے۔ یہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، نہ سمجھی نہ بیچ میں آنے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مشہور مثال آپ کے ذہنوں میں ہوگی، وہ بدو آیا باہر سے، مسجد کے اندر کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، مسجد کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پڑھیے، حدیث کے الفاظ ذرا غور سے پڑھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ نے دیکھا کہ بدو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے تو صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو، دعوہ فاقتلوہ، اس کو ابھی نہ پکڑو، پیشاب کرنے دو۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بدو کو بلایا، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اس میں ناپاک پیشاب نہیں کرتے۔ اور پھر صحابہ کو کہا کہ جاؤ اس کو دھو، اس بندے کو نہیں کہا، صحابہ کو کہا۔ یہ جو جملہ درمیان میں آیا نا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو نہ روکو، اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، اور آج کل کی میڈیکل سائنس جو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری بات اس وقت فرمائی کہ محدثین نے لکھا کہ اس لیے روکا کہ مت اس کو روکو، صحابہ کو روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مت اس کو روکو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہو اور عین وقت اس پر خوف کوئی طاری کر دیا جائے تو بس اوقات پیشاب روکنے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم کا نظام ایسا ہے، اس کو روک دیا، صحابہ کو روکا کہ نہیں اس بندے کو چھوڑ دو، اور جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو پھر اس بندے کو نہیں کہا دھو، گندگی کر دی، تمہاری ذمہ داری نہیں، وہ بیچارہ بدو تھا، دیہاتی تھا،
اس کو نہیں پتا تھا بات کا، ابھی نیا نیا بیچارہ آیا ہوگا وہاں، اس کو مسجد کے آداب بھی نہیں پتا ہوں، صحابہ سے وہ کام کروایا۔ ہاں جب وہ صحابہ نزدیک ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے تو پھر آپ حضرات کو اسوہ حسنہ میں بڑی سخت سخت مثالیں نظر آتی ہیں کہ معمولی معمولی بات پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ فرمائی۔ یہ ہے نفسیاتی تقاضے۔ ایک بندہ ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہی گھسے اور اس پر فوراً فتوے جاری کر دیے جائیں تو بیچارہ کہے گا میں غلطی سے آ گیا تھا جی مسجد میں، آئندہ نہیں آؤں گا، دل میں کہے گا، زبان سے نہیں کہے گا۔ ہاں وہ مسجد میں آنا شروع کر دے، دین کی باتیں سننا شروع کر دے، پھر آہستہ 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 مانوس ہو جائے، پھر آپ اس کو جب دین کے بارے میں بہت گہری باتیں بھی کہہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور سمجھے گا، وہ ضرور سمجھے گا، قریب آ گیا نا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے اچھے الفاظ کے ساتھ، رب کے راستے کی طرف بلائے جائے اچھے الفاظ کے ساتھ، جس پر گزشتہ جمعے بہت تفصیل سے بات ہو چکی انسان کی زبان کے بارے میں، وہ موضوع پورا ہو گیا، لیکن اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر اگلا جھگڑے بھی تو اس کے ساتھ اچھی طرح دلیل کے ساتھ بات کیجیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے۔ آج معاشرے کے اندر انسان اگلے کے جذبات کا بھی خیال رکھے، احساسات کا بھی خیال رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو اس کے مرتبے میں رکھ کر بات فرماتے تھے، مساوات بھی تھی، سب کے ساتھ برابری، لیکن جن امور کے اندر خیال رکھنا ہوتا تھا ان امور کے اندر خیال بھی رکھتے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سردار وغیرہ آ جاتے تھے، بات کرنے آتے تھے، ابھی وہ دین کے بارے میں مکمل سمجھ نہیں رکھتے تھے، ان کو الگ سے وقت دے کر، انہیں الگ سے بات سن کر، پوری توجہ سے ان کے مسائل کو حل کر کے، ہاں جب وہ سرداران قریش یا انصار صحابہ یا مہاجر صحابہ کے سردار جب وہ ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، پھر ماشاءاللہ ان کے بارے میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے اندر رہنمائی فرماتے تھے، بڑی گہری رہنمائی فرماتے تھے۔ اس لیے آج کی نشست کے حوالے سے بات عرض کرنا مقصود ہے کہ آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان زندگی کے اندر، گھر کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہے، اور پھر اس پر خود بھی چیک رکھے کیا میرے کہنے سے نقصان سامنے تو نہیں آیا۔ اگر نقصان سامنے آ رہا ہے پھر یہ انسان اس بات کو اپنے انداز سے، طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات کہنے سے اگلے کا دل تو نہیں دکھ گیا کہیں؟ اگر دل دکھ گیا ہے تو کہیں میں نے آپ کو دین کی بات بتانی تھی، اگر دل دکھا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، معذرت کر لے انسان۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آج معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، بچوں کے اندر، بیوی کے ساتھ اور دوسرے دوستوں کے ساتھ جب انسان اس انداز سے چلے اور دوسرے ساتھی کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمیشہ جب بھی نیکی کی بات کوئی کہتے ہیں مجھے تو یہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، مجھے کوئی ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، مجھے کوئی ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہوتا، لوگوں کی نگاہوں میں گرانا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہرحال خیر خواہ بندہ ہے، میرے لیے برا نہیں چاہتا، یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، بیوی کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، بچوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، دوستوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج وقت کا بہت ضروری تقاضا کہ یہ انسان اپنے آپ کو چپ کر کے نہ بیٹھے، اور اس کے درجات بھی بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں آپ کا اختیار ہو۔ اس لیے کہ آج معاشرے کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے، جناب ہم بڑے بے بس ہیں، بڑے بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سٹیجز بتائیں۔ ایک سٹیج ایسی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر جس میں معاشرے کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے بس ہوں، ایک سٹیج ایسی ہے۔
جس میں معاشرے کا کوئی بندہ، کمزور سے کمزور بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے بس ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے وہ اپنے زور بازو سے اسے روکے۔ اختیارات ہیں، آپ استعمال کیجئے طریقے سے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص برائی دیکھے وہ اپنے زور بازو سے اسے روکے، نمبر 1۔ نمبر 2، فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی طاقت میں رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے روک دے۔ زور بازو سے استعمال نہیں کر سکتا، نہیں روک سک رہا، تو فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک لے۔ اگر ان دونوں باتوں کے بارے میں انسان بے بس ہو، نہیں مولانا آپ کو نہیں پتا، کہہ بھی نہیں سکتا، میں کہہ بھی نہیں سکتا، زبان بھی نہیں ہلا سکتا۔ تیسری اسٹیج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم يستطع فبقلبه، اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو کم از کم اس برائی کو دل سے تو برا سمجھے۔ وذلك اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے، یعنی اس برائی کو یہ انسان دل سے تو برا سمجھے کہ یہ کام برا ہے۔ کون سا انسان ہے جو معاشرے میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں اس میں بھی بے بس ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان یہ کہہ دے معاشرے میں سے کہ جی میں اس بارے میں بھی بے بس ہوں، میں اپنے دل سے اس برائی کو برا بھی نہیں سمجھ سکتا، جی نہیں، کم از کم اس برائی کو یہ دل سے تو برا سمجھے، یہ کمزور ترین ایمان ہے، لیکن کم از کم ہے تو صحیح ایمان۔ اور اگر یہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے وہ برائیاں، مولانا معاشرے میں برائیاں، گھر کے اندر برائیاں، ادارے میں برائیاں، دفتر میں، دوستوں میں سب برائیاں، اور یہ انسان بھی ان برائیوں کے اندر شامل ہو جائے اور اس برائی کو برائی نہ سمجھے، تو معلوم ہوا کہ اس میں سے ایمان ختم ہو چکا، کیونکہ وہ ایمان کی جو کمزور ترین سٹیج تھی وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے بیچارے۔ اس لیے اللہ کے لیے آج یہ انسان برائی کو جب برائی ہوتا دیکھے، برا کام دیکھے، کم از کم دل میں تو سمجھے کہ برا ہے، اس پر تو ایمان رکھے کہ برا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب دل میں ہوگا نا کہ یہ کام برا ہو رہا ہے میرے گھر کے اندر، دل میں ہوگا، انشاءاللہ کبھی زبان پہ بھی آ جائے گا، بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ برا ہوتا ہے، بیٹی یہ کام نہ کرو، بیٹا یہ بچے سے بچ کے رہو، دل میں ہوگا، آ جائے گا زبان پہ، کبھی اختیار بھی آپ استعمال کر لیں گے۔ لیکن یہ انسان اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھے گا اور پھر اس برائی میں خود بھی اپنے آپ کو لگا لے گا، تو پھر وہ معاشرے کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔